سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ دوسری مہم یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا بہت خون بہا چکے ہیں۔ بادشاہی اور سلطانی کی ہوس نے انہیں اندھا کر رکھا ہے۔ اسرائیل سلجوقی واقعی ایک جنگی طاقت بن گیا ہے۔ میں اس طاقت کو طاقت سے ختم کر سکتا ہوں۔ کفار کا یہی مقصد ہے۔ میں کفار کا یہ مقصد پورا نہیں ہونے دوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اسرائیل سلجوقی میری شرائط تسلیم کر لے۔ میں اسے ایک وطن دے دوں گا۔ 20-22 روز بعد اسرائیل سلجوقی بخارا کے پہاڑی علاقے میں ایک بڑی ہی حسین اور ٹھنڈی جگہ بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اس کی بیوی مریم بیٹھی تھی اور ان دونوں کے پاس 2 ادھیڑ عمر آدمی بیٹھے تھے۔ اسرائیل کے سامنے وہ 4 سلجوقی بیٹھے ہوئے تھے جنہیں غزنی میں جاسوسی کے جرم میں پکڑا گیا تھا، لیکن سلطان محمود نے انہیں رہا کر دیا تھا۔ وہ اسرائیل سلجوقی کو تفصیل سے سنا چکے تھے کہ وہ کس طرح پکڑے گئے، سلطان محمود نے ان کے ساتھ کیا باتیں کی اور اسرائیل کے نام کیا پیغام دے کر رہا کر دیا ہے۔ تم کہتی ہو کہ سلطان محمود نے کہا تھا کہ وہ ہمیں ایک خطہ دے گا جو ہمارا وطن ہوگا۔ اسرائیل سلجوقی نے کہا کہ اس نے یہ بات سنجیدگی سے کہی تھی یا ہمیں تانا دیا تھا؟ کہ تم بتا سکتے ہو کہ اس نے یہ بات گمنڈ میں کہی تھی؟ نہیں، ایک سلجوقی نے جواب دیا۔ وہ سنجیدہ معلوم ہوتا تھا۔ اگر اس کے دل میں گمنڈ ہوتا تو وہ یہ نہ کہتا کہ جہاں آپ اسے ملنا چاہیں وہ وہیں آ جائے گا۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ سلجوقی اب اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اپنی شرطیں منوا سکتے ہیں۔ اسرائیل سلجوقی کی بیوی مریم نے کہا۔ مریم سلطان محمود کے ایک بدترین دشمن علی خان کی بھتیجی تھی۔ وہ بڑی ہی حسین اور جوان لڑکی تھی۔ اس نے شادی سے پہلے اسرائیل سے کہا تھا، میں اس مرد پر اپنا سب کچھ قربان کر دوں گی جو سلطان محمود کی سلطنت کو تباہ کر کے اسے بھٹکنے کے لیے ان پہاڑوں میں چھوڑ دے گا۔ اس نے اسرائیل سلجوقی سے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ اسرائیل نے علی خان سے کہا تھا کہ وہ سلطان محمود کو مروا دے گا۔ اسی وعدے پر مریم نے اسرائیل کے ساتھ شادی کی تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسرائیل سلطان محمود کی اس پیشکش پر غور کر رہا ہے کہ وہ سلجوقیوں کو ایک الگ وطن دے گا۔ اسرائیل سلجوقی نے ان 4 آدمیوں کو اور ان 2 آدمیوں کو بھی جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اٹھا دیا۔ اس کے پاس مریم اکیلی رہ گئی۔ میں ایسی بات نہیں سننا چاہتی کہ آپ نے سلطان محمود کی پیشکش قبول کر لی ہے، مریم نے اسرائیل سے کہا۔ وہ حالات کچھ اور تھے جو آپ کی شکست کا باعث بنے تھے۔ اب آپ کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہماری اپنی طاقت کے علاوہ علتگین ہمارے ساتھ ہے۔ توغان خان ہمارے ساتھ ہے۔ اپنے دشمن کے لالچ میں نہ آئیں۔ ہم اب اپنا وطن دوسروں سے ملک چھین کر بنا سکتے ہیں۔ سنو مریم، اسرائیل سلجوقی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں سلطان محمود کی اتنی نفرت نہیں جتنی یہ خواہش تمہارے دل میں تڑپ رہی ہے کہ تم ایک ملک کی ملکہ بنو۔ میں تمہیں ملکہ بنا دوں گا، لیکن ہمیں سب سے پہلے زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے جسے ہم اپنا وطن کہہ سکیں۔ وہاں ہم اپنی فوج کو باقاعدہ تربیت دیں گے اور وہاں ہمارے قلعے ہوں گے۔ اب ہماری یہ حالت ہے کہ فوج لڑتی ہوئی پیچھے ہٹتی ہے تو ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ ہم قبائلی اور جنگلی کہلاتے ہیں۔ مجھے محمود سے کچھ وصول کر لینے دو۔ بات مریم کی سمجھ میں آ گئی، مگر وہ جو 2 آدمی اسرائیل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مریم اسرائیل کی یہ بات سمجھے۔ رات کو وہ ایک قدرتی اوٹ میں بیٹھے تھے۔ مریم ان کے ساتھ تھی اور انہیں کہہ رہی تھی، میں نے اس شخص کے ساتھ صرف اس لیے شادی کی تھی کہ یہ سلطان محمود کا کام تمام کر دے گا، مگر اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص غزنی کے اس سلطان کے جھانسے میں آ جائے گا۔ اس نے مجھے یہ تو کہا ہے کہ وہ محمود سے کچھ وصول کرنا چاہتا ہے، مگر مجھے اس کی نیت پر شک ہے کہ محمود کا تفیلی بن جائے گا۔ تمہاری نظروں میں کوئی اور ہے جو سلجوقی قبیلے کی سربراہی کر سکے؟ دونوں میں سے ایک نے پوچھا۔ توغان خان، مریم نے کہا، وہ میرا چچا زاد ہے، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ وہ مجھے ایسا بری طرح چاہتا ہے کہ میں نے جب اسرائیل کے ساتھ شادی کی تھی تو توغان خان زہر کھانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا۔ میں اسے ملی تو اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ میں اسے زندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کا جانشین تھا، پھر اس کا باپ مر بھی گیا اور وہ باپ کا جانشین بنا، لیکن ذہنی طور پر وہ اس قابل نہ تھا۔ میں نے اسے زندگی دی اور زندگی اس طرح دی کہ اسرائیل سے چوری چھپے اس کی بھی بیوی بنی رہی۔ یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسرائیل کا مر جانا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ توغان خان ہمارا مقصد پورا کر دے گا۔ ایک سایہ سا ان جھاڑیوں کے عقب سے بے آواز گزر گیا جن کی اوٹ میں وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں آدمیوں نے اٹھ کر دیکھا، بادل کے ایک ٹکڑے کا سایہ رینگتا جا رہا تھا۔ یہ ٹکڑا چاند کی آگے سے گزر گیا تھا۔ کون تھا؟ مریم نے سرگوشی میں پوچھا۔ میرا خیال ہے بادل کا ٹکڑا چاند کی آگے سے گزرا ہے۔ صبح کا اجالا نکل رہا تھا۔ ایک جگہ چٹانوں نے اوٹ بنا رکھی تھی۔ دائیں بائیں اور پیچھے 3 چٹانیں تھیں۔ ان کے درمیان تنگ سی خالی جگہ تھی۔ 3 درخت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے۔ درمیان والے درخت کے ساتھ مریم یوں کھڑی تھی کہ اس کی پیٹھ تنے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے تھے اور ایک رسی اس کے ٹخنوں اور تنے کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ اسی طرح ساتھ والے درختوں کے ساتھ وہ دونوں آدمی بندھے ہوئے تھے جو رات مریم کے ساتھ تھے۔ ان کے سامنے اسرائیلی سلجوقی ٹہل رہا تھا۔
3 تیر انداز کمانوں میں تیر ڈالے 8-10 قدم دور کھڑے تھے۔ میں جانتا تھا تم دونوں یہودی ہو، اسرائیل سلجوکی نے ان دونوں سے کہا، اور تم مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے ماہر ہو۔ میں نے تمہارے سپرد یہ کام کیا تھا کہ 2-4 لڑکیوں اور 2-4 آدمیوں کو تیار کر دو جو سلطان محمود کی جڑیں کاٹیں، مگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہودی سانپ ہیں جو اپنے مالک کو بھی ڈس لیتے ہیں۔ اس ناگن کو دیکھو، اس نے اپنی بیوی مریم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں یک وقت 2 آدمیوں کی بیوی بنی رہی۔ تم ملکہ بننا چاہتی تھی، ایسی خواہش کہ تمہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ تمہارا خاوند کون ہے۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ سلطان محمود کے دھوکے میں نہ آنا۔ مریم نے غصے سے چلا کر کہا، آج تم جو کچھ بھی کہو گی آخری بار کہو گی، اسرائیل نے کہا، اور میں تمہیں آخری بار بتا دیتا ہوں کہ میں تمہارے دھوکے کے باوجود توغان خان کو اپنا دوست اور سلطان محمود کو اپنا دشمن سمجھوں گا، اور ایک روز لوگ سلطنت غزنی کو بھول جائیں گے اور سلطنت سلجوق کو یاد کیا کریں گے۔ اس نے گردن تان کر کہا، میں سلطان محمود سے خطہ لے لوں گا، اور وہی خطہ غزنی کی فوج کا، سلطان محمود کا اور سلطنت غزنی کے عروج کا قبرستان بنے گا۔ تم جیسے جاہل اور گنوار قبائلی دوسروں کے لیے قبر کھود کر اس میں خود دفن ہوا کرتے ہیں۔ درخت سے بندھے ہوئے ایک یہودی نے کہا، سنو اسرائیل، تمہارا نام اسرائیل اس لیے ہے کہ تمہاری رگوں میں یہودی خون ہے۔ اس خون کی لاج رکھتے ہوئے میں تمہیں کام کی بات بتاتا ہوں۔ تم نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم دونوں یہودی ہیں، اور ہم نے اپنے نام اور حلیے مسلمانوں جیسے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اسلام کے متعلق اتنا علم رکھتے ہیں جو تمہاری مسجدوں کے امام بھی نہیں رکھتے۔ ہم مسلمانوں کا ایمان خریدنے کے ماہر ہیں۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہماری باتیں تمہارے کسی آدمی نے سن لی تھیں اور ہم پکڑے گئے، لیکن تم ہماری تعریف نہیں کرتے کہ ہم تمہیں تمہاری بیوی کے ہاتھوں قتل کرا رہے تھے۔ میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں کہ تمہارا انجام قریب آ گیا ہے۔ تم سلطان محمود کو شکست نہیں دے سکتے، وہ ایمان کا پکا ہے۔ ہم وہیں کامیاب ہوتے ہیں جہاں ایمان کچا ہوتا ہے، اور جہاں ایمان کچا ہوتا ہے وہاں شکست لازمی ہوتی ہے۔ ہمیں مسلمانوں کے ایمان کی پختگی اور ناپختگی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمارا کام ہے کہ کچے اور پکے کو آپس میں ٹکراتے رہیں۔ شکست کچے کی ہوتی ہے، مگر ہم اسے یقین دلائے رکھتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ پکے ہو۔ تم ذلیل یہودی، اسرائیل نے دانت پیس کر کہا، مجھے تانے دے رہے ہو؟ اس نے ایک طرف ہٹ کر تیر اندازوں کو اشارہ کیا۔ 3 تیر بیک وقت کمانوں سے نکلی اور دونوں یہودی اور مریم کے سینوں میں اتر گئے۔ اور تیر نہ چلانا، اسرائیل سلجوکی نے کہا، انہیں یہیں بندہ رہنے دو، ان کی لاشیں گدھ اور بھیڑیے کھائیں گے۔ 2-4 مہینے ہی گزرے تھے کہ ہندوستان سے غزنی کی ایک فوج کا آدمی آیا جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے محکمے کا تھا۔ یہ سنایا جا چکا ہے کہ کلنجر کا مہاراجہ گنڈا کسی پراسرار خوف کے زیر اثر لڑے بغیر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس کے بھاگ جانے کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں لکھی کہ اس پر کوئی پراسرار خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس پراسرار خوف کی وضاحت کسی بھی تحریر سے نہیں ملتی۔ بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سلطان محمود کو اتنی آسان فتح کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ مہاراجہ گنڈا کا اتحادی گوالیار کا مہاراجہ ارجن تھا، اسے بھی بھاگنا پڑا تھا۔ سلطان محمود واپس غزنی چلا گیا تھا۔ اس کا ایک قلعہ دار ابو القدر سلجوکی کنوج کے قلعے میں تھا۔ اس نے اپنے جاسوس کلنجر اور گوالیار بھیج دیے تھے۔ انہوں نے ابو القدر سلجوکی کو جو اطلاعات اور معلومات دی تھیں وہ ایک جاسوس خود سلطان محمود کے پاس لایا تھا۔ یہ جاسوس اسی علاقے کا ایک مسلمان تھا۔ وہ ہندو رشی کے بہروپ میں کلنجر گیا تھا۔ مہاراجہ گنڈا کلنجر پہنچتے ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ جاسوس نے سلطان محمود کو بتایا، وہ جب میدان جنگ سے بھاگا تھا تو میں فوراً ہی کلنجر چلا گیا تھا اور اس بڑے مندر میں جا ڈیرے ڈالے تھے جس میں کبھی کبھی مہاراجہ گنڈا عبادت کے لیے جایا کرتا ہے۔ اس کی راجدھانی بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ مندروں کے سنکوں اور گھنٹیوں نے ایسا وبیلا بپا کیا تھا کہ سارا کلنجر ہراساں ہو گیا تھا۔ میں خود تو نہیں دیکھ سکا، مجھے بتایا گیا کہ مہاراجہ کو 2 راتیں مندر میں رکھا گیا تھا۔ میں نے ایک روز شہر کی ایک گلی میں ایک عورت کو اپنے مکان کی دہلیز پر روتے اور بین کرتے دیکھا۔ میں چونکہ رشی کے بہروپ میں تھا اس لیے میں نے اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے دانت پیس کر کہا، تم سادھو ہو، میرا بچہ واپس لا دو۔ پتہ چلا کہ پنڈتوں نے اپنا حساب کتاب کر کے مہاراجہ گنڈا کو بتایا تھا کہ 3 ایسے بچوں کی قربانی دینی ہے جن کی عمریں 6 ماہ سے زیادہ نہ ہوں۔ چنانچہ اسی روز 3 ماؤں کی گودیوں سے بچے اٹھا لیے گئے اور انہیں ذبح کر کے ان کا خون پانی میں ملا کر مہاراجہ گنڈا کو اس میں نہلایا گیا۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ میرے بچے کا خون کرنے والا اس دنیا میں سزا پائے گا۔ میں نے زیادہ وقت مندر میں گزارا، پنڈتوں کے ساتھ میرا دوستانہ ہو گیا۔ ان سے مجھے راج محل کی باتوں کا علم ہونے لگا۔ سلطان غزنی و سمرقند عابدین سلطان محمود نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ بھول جاؤ کہ میں کہاں کا سلطان ہوں، یا میں سلطان ہوں بھی یا نہیں۔ مجھے یوں ساری بات سناؤ جیسے اپنے کسی دوست کے ساتھ باتیں کیا کرتے ہو۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہندوؤں کے مندروں کی دنیا کیسی پراسرار ہے۔ ہم ایک سیدھے سادے مذہب کے لوگ وہاں جا کر چکرا جاتے ہیں۔ عورت کا اس مذہب میں بہت دخل ہے۔ نوجوان لڑکیاں وہاں کی اندھیری غلام گردشوں میں یوں پھرتی ہیں جیسے ویرانوں میں چمگادڑ اڑتے پھرتے ہیں۔
میں مندر کی ایک ایسی ہی غلام گردش میں جا رہا تھا۔ کوئی میرے ساتھ ٹکرا گیا۔ وہ عورت تھی اور سسک رہی تھی، میرے ساتھ لپٹ گئی اور خوفزدگی سے کانپتی ہوئی سرگوشیاں کرنے لگی۔ مجھے بچا لو، میں مہاراجا کے لیے نہیں مرنا چاہتی، مجھے اپنے گھر لے چلو، مجھے اپنے پاس رکھ لینا، میں مرنا نہیں چاہتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی کی نوجوان اور کنواری بیٹی ہے جسے پنڈت اس کی قربانی دینے کے لیے پکڑ لائے ہوں گے۔ اب مجھے مجرم کہیں گے، لیکن سلطان علی مقام میں نے اپنا وہ فرض نظر انداز کر دیا جس کے لیے میں مندر میں ٹھہرا تھا۔ میں نے اسے اپنا فرض سمجھا کہ ایک انسانی جان کو ایک جھوٹے اور بے بنیاد مذہب پر قتل ہونے سے بچاؤں۔ یہ ایک نیکی تھی اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ نیکی کرو تو جزا ملتی ہے۔ میں نے اپنے اللہ کو پکارا اور عرض کی کہ خدائے ذوالجلال، زندگی اور موت تیرے اختیار میں ہے۔ یہاں انسان بت بنا کر انسانوں کو ان کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ نیکی کر گزروں تو مجھے صرف یہ جزا عطا کر کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ اس تاریک غلام گردش میں مجھے امید کی کرن نظر آئی۔ لڑکی کہہ رہی تھی، مجھے لے چلو، جہاں جی چاہے لے چلو، یہاں سے لے چلو، یہاں سے نکال دو، میں بھاگ آئی ہوں، تو مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا جیسے بے لباس ہو کر سرد پانی میں کھڑی ہو۔ مجھے تیز تیز قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ وہ دل مضبوط کرے اور خاموش ہو جائے۔ اسے اپنے بازو میں لے کر میں ایک طرف ہو گیا۔ وہاں سے دیوار کٹی ہوئی تھی، جیسے غار بنا ہوا تھا۔ وہ ایک کمرہ سا تھا۔ باہر سے آواز آئی، یہاں دیکھ لو، جا کہاں سکتی ہے۔ میں نے رشیوں کا جو لباس پہن رکھا تھا اس کے اندر خنجر تھا جو میں نے نکال لیا۔ باہر شاید 2 آدمی تھے، ایک وہیں اندر آ گیا جہاں میں لڑکی کو لے کر چھپا تھا۔ گھپ اندھیرا تھا۔ وہ مجھے دروازے میں جس کے کواڑ نہیں تھے سیاہ بھوت کی طرح نظر آیا۔ بولا، اندر کون ہے؟ وہ آگے آیا تو میں نے اسے خنجر مارنے کی بجائے پیچھے ہو کر اس کی گردن دبوچ لی۔ باہر سے آواز آئی، ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا، نہیں ہے۔ تم باہر کو دوڑو۔ مجھے باہر دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ جس کی گردن میرے ہاتھوں کے شکنجے میں آ گئی تھی تھوڑی دیر تڑپ کر مر گیا۔ میں نے جلدی جلدی اس کے کپڑے اتارے اور لڑکی کو پہنا دیے۔ اس کا چہرہ مسح کرنا ضروری تھا، اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔